بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والتف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. اس مختصر سی نشست کا مقصد اسلامی انقلاب کے تازہ شمارے کا ایک مختصر تعارف کروانا ہے. تو یہ 7واں شمارہ ہے الحمدللہ. یہ یعنی دوسرا سال تقریباً مکمل ہونے کو ہے. اگلے شمارہ تو یہ ہمارا 6 ماہی رسالہ ہے اور اس میں تقریباً 80% اردو ہوتا ہے اور 20% انگریزی. اور مختلف اس کے سیکشنز ہیں. تو شروع ہوتا ہے نعت شریف سے اور کبھی سلام بھی ہوتا ہے. پھر اداریے ہوتے ہیں. پھر رشد و ہدایت میں زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ تصوف اور رقائق اور وغیرہ کے ابواب میں سے کچھ چیزیں جو ہیں انتخاب کر کے پیش کی جائیں. اس کے بعد جو ہے اس میں پہلی قصیدہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کے چند اشعار ہیں جو ترجمے کے ساتھ یہاں پیش کیے ہیں. یہ ہمارے مصطفیٰ عبد الوہاب صاحب ہیں، انہوں نے انتخاب کیا ہے. اور اس میں کچھ ویسے میں نے بدی کی بات کر رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ عروض علم العروض پڑھا تو ہے لیکن یہ کہ مجھے اس کی کوئی شدھ بدھ ہے نہیں. تو یہ اشعار جو ہیں یہ ملے تھے ان کو اتحاف النبلا سے آتے ہیں. پھر جو ہے ایک مجھے ملا کلام شاہ اسماعیل شہید کا نسخہ. تو ان دونوں کو بھی دیکھا لیکن یہ ہے کہ بات میرے پاس اتحاف النبلا اتحاف ہے یہ اتحاف ہے تحفہ تحف اس میں جو ہے وہ مجھے بر وقت دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا. لیکن یہ ہے کہ یعنی کچھ ایڈیٹوریل اس میں ڈیسیجنز میرے بھی ہیں. امام حسین پہ منقبت یونس بھائی کی ہے. اب اس بہت ماشاءاللہ اچھی نظم ہے. شاعرانہ اعتبار سے وہ اس کا کیا درجہ یہ مجھے نہیں پتہ. ادارتی مضامین اس میں 2 اداریے جو ہے اہم ہیں. ایک تو یہ کہ اسلامی انقلاب جو ہے یہ رسالہ ڈاکٹر صاحب کے بعد اس کا کیا مستقبل ہے، اس پہ کچھ بات ہوئی ہے. اور دوسرا جو اداریہ اس میں ایران کی جو فتح ہے اس کے اسباب پر بات ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے ہدایت و ارشاد میں ملفوظات اکابر اولیاء. اس میں ملفوظات تو اتنے نہیں ہیں، جیلانی بھائی نے ملفوظات کے بارے میں زیادہ بات کی ہے. اور حسین و حسینیت پہ ایک انتخاب ہے ڈاکٹر صاحب کی کتاب سے، کافی ہے. پھر یہ نیا سیکشن ایک شروع کیا ڈاکٹر صاحب کی یاد میں. تو اس میں یا تو ان کی زندگی پہ یا ان کے افکار پہ بات ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے ان کے انقلابی منہج پہ کچھ باتیں ہیں. اور ایک دوسرا مضمون اس میں ہمارے نئے لکھنے والے ہیں، یعنی وہ نئے تو نہیں ہیں لیکن یہ کہ پہلی بار لکھ رہے ہیں اسلامی انقلاب کے لیے،
شیخ جابر صاحب، ان کا مضمون ہے، تو یہ بھی یاد میں اس لیے ڈالا کہ اسی تناظر میں لکھا گیا ہے۔ پھر بہت اہم سیکشن ہے نظریات و تطبیقات، اس میں کافی اہم مضامین ہیں، انفرادی اصلاح سے اجتماعی نفاذ تک اسلامی ریاست کا عقلی جواز، عقلی شرعی جواز، یہ یونس بھائی کا مضمون ہے، بہت عمدہ مضمون ہے، یہ الگ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ اس میں اگر اس میں جو ہے جو انڈیویجول مضامین ہیں ان پر گفتگو کریں۔ سرمایہ ریاست یہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی حیات میں لکھا تھا آخری دنوں میں، تو اس کو جب آپ کا انتقال ہوا تو کمپوز کر ہی رہا تھا، مطلب میں تو اس میں سرمایہ کیا ہے اس سے شروع ہوتا ہے، قدر کیا ہے، اور اس میں جو کیمبرج انگلستان میں سرمایہ کے بارے میں اور کیمبرج امریکہ کے معیشت دانوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ جو نیو لبرل تو نہیں، نیو کلاسیکل اکانومسٹ تھے ان کے درمیان اور پرانے جو کلاسیکل اکانومسٹ یا کینزین طرز کے اکانومسٹ تھے ان کے درمیان جو بحث ہوئی تھی اس کے تناظر میں ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد یہ بتانا ہے کہ ریاست کی کیا اہمیت ہے آج سرمایہ کے لحاظ، سرمایہ کو قائم رکھنے کے لیے اور سرمایہ کو ٹرانسینڈ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اسلامی ریاست امر شرعی، یہ محض حادثہ کونی، اور اس کے بعد ہے جناب ایک اور، تو بنیادی طور پہ اس میں مضامین سارے ریاست پہ ہی ہیں، اس پر تطبیقات اور نظریات و تطبیقات، جدید ریاست کا فکری تعقل اور نو اخلاقی مثالیت پرستی، اسلامی انقلاب کا متبادل منہاج، اس کے بعد جو ہے جناب اللہ بھلا کرے آپ کا ایک اور مضمون ہے ریاست پہ ہی، مکی دور کے اندر ریاست، درون ریاست کے قیام کی حقیقت، بعض سوالات کے جواب۔ اس کے بعد جو ہے اگلا جو سیکشن ہے ہمارا وہ آتا ہے معیشت، معاشرت، سیاست پہ، اس میں اہم مضمون ہے ڈاکٹر صاحب کا، یہ بھی آپ نے آخری دنوں میں لکھا تھا، مارکسی ایمانیات، اخلاقیات، خاص طور پہ یہ محمد موسیٰ بھٹو صاحب اور یہ جماعت اسلامی کے پرانے، اب پتہ نہیں ہیں کہ نہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے ان کا مکالمہ رہتا تھا تو ان کے جواب میں نہیں، ان کا مطلب پرسویٹ کرنے کے لیے لکھا گیا ہے، لیکن عموماً بھی اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور پھر سرمایہ داری سے مقابلے کی ضرورت، یہ جو تسہیل کر رہے ہیں ذیشان بھائی، اللہ بھلا کرے آپ کی، ڈاکٹر صاحب کی جو دروس سرمایہ داری ہے، تو یہ اس سلسلے کا دوسرا مضمون ہے۔ پچھلا مضمون جو ہے وہ تفہیم مغرب کے یعنی مقدمے پہ مبنی تھا، اور یہ مضمون جو ہے پہلے اور دوسرے ابواب پر مبنی ہے میرا خیال ہے، تو یہ بھی کافی اہم ہے، لمبا مضمون ہے، اس کو مطلب یہ ہے کہ یہ اصل دروس سرمایہ داری کو پڑھنے میں مدد فراہم کرے گا اس کو سمجھنے میں۔ امریکی معاشی ہتھیار اور عالمی مزاحمت، یہ یونس بھائی نے جو ایڈورڈ فشمن ہے اس کی کتاب چیک پوائنٹس بھی ہے، اور اس نے ایک مضمون بھی لکھا ہے فورن افیئرز میں، تو اس کا تجزیہ ہے بنیادی طور پر اس کا اسلامی انقلابی متبادل فراہم کیا۔ اچھا، اور آخری مضمون بھی ڈاکٹر صاحب کا ہے جو آپ نے اپنے آخری دنوں میں لکھا تھا، مسلم سرمایہ دار ممالک میں اسلامی جماعتوں کی جمہوری جدوجہد، اس پر تفصیلی بحث ہے۔ اور پھر تبصرہ کتب میں ڈاکٹر صاحب ایک کتاب چھوڑ گئے ہیں مسودہ، اس کا ایک لحاظ سے یہ اس پہ تبصرہ بھی ہے اور اس کا تعارف بھی ہے، تو یہ بھی ایک اہم مضمون ہے۔ اس کے بعد انگریزی میں جو ہے ایڈیٹوریل جو ہیں وہ اردو والوں کا ترجمہ ہی ہے بنیادی طور پہ۔
The Passing of Dr. Ansari and the Future of Islamic Inqilab. تو یہ انگریزی، یہ اردو سے ترجمہ ہے انگریزی میں. اور اسلامک ایران مینیفیسٹ وکٹری اینڈ یہ بھی جو ہے انگریزی سے ترجمہ ہے. پھر پاکستانی اکانومی پہ یونس بھائی کے دو اہم مضامین ہیں. ایک جو ہے پاکستان نے جو یورو بانڈ ایشو کیا ہے اس پر اس کا تجزیہ کیا ہے، شارٹ ٹرم فکس اور اندر لنک ان دا ڈیٹ ٹریپ. تو پاکستان کی جو قرضوں کی سیاست ہے غیر ملکی، اس کے پاکستانی اکنامکس پہ کیا اثرات ہوں گے اور پاکستانی سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے اور ملک کی خود مختاری پر کیا اثرات ہوں گے، اور اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے اس جال سے، قرضوں کے جال سے. اور دوسرا جو ہے وہ اکانومی آف پاکستان مارچ 2026 کی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ماہانہ رپورٹ ہے، شماریات ہیں، اس کی بنیاد پر پاکستانی اکانومی پہ تبصرہ ہے. یہ پاکستانی اکانومی کا سیکشن ہے. اور پھر تیسرا کیپٹلزم اینڈ فائنانس پہ بھی یونس بھائی کا مضمون ہے، تمویلی فائنینشیل سسٹم کا رد ہے اور جو اسلامی تمویلی نظام ہے اس کا تعارف ہے. اس کے بعد ایک مضمون ہے تھیوری اینڈ پریکٹس، جو سیکشن ہے ہمارا انگریزی میں ہوتا ہے. اس میں ایک مضمون ہے ذیشان ارشد بھائی کا اورینٹلزم پہ، اور اس کے مختلف پرانا اور نیا اورینٹلزم اور ان پر تنقید اسلامی انقلابی نقطہ نظر سے. اور تبصرہ کتب میں جو ہے ڈاکٹر صاحب کی جو سامراج والی کتاب ہے جو اردو میں تبصرہ ہے، تو یہ انگریزی میں تبصرہ ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے. یہ تو انگریزی والے میں ایسی چیزیں ہیں جو اردو والے میں نہیں ہیں. اور اردو والے میں بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو میں نے کمپیئر نہیں کیا جو انگریزی میں نہ ہو، لیکن انگریزی والا زیادہ طویل ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کو پڑھیں اور علماء اور مدارس کے طالب علموں اور اسلامی تحریکوں کے کارکنوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور بین الممالک اگر کوئی ایسے لوگ ہوں تو ان کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین یا رب العالمین.